لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين ريحان الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. مقام اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. سر مبارک سجد اندر نماز سرور پڑھا رہے ہیں. سر مبارک سجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو یہ بتا رہے تھے. حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو یہ بتا رہے تھے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. میرا یہ سینہ حسین کا ہے، میرا یہ سینہ حسین کا ہے. میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. میرا سینہ یہ حسین کا ہے، میرا یہ دل کربلا تو ہے نا. میری زباں پہ علی علی ہے، میری زباں پہ علی علی ہے. مجھے بھی تو ماں کی دعا ہے نا. تجھے علی سے نہیں محبت، گر تجھے علی سے نہیں محبت،
نئی محبت سزا تو ہے نا، سلام ہر فاطمی کی ماں کو، سلام ہر فاطمی کی ماں کو، حلال زادہ جنا تو ہے نا، میرا سینہ حسین کا ہے، میرا دل کربلا تو ہے نا۔ انتہائی واجب الاحترام و تحریم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے، اور یہ 9 تاریخ اس کے بعد کل عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ ہر سال یہ دن بڑے غمزدہ ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے، جان سے عزیز حسنین کریمین آپ کے نواسے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس عظیم خاندان پہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو بڑے المناک اور قیامت خیز وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اہل ایمان کے دل غمزدہ اور پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انسانوں پہ دنیا میں جو امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر یہ آزمائشیں آئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو لوگ جتنے انبیاء کے قریب ہوں گے، اسی انداز میں ان کے اوپر یہ حالات، مصائب اور پریشانیاں آئیں گی۔ یقیناً گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور خاندان اہل بیت ہیں، تو وہی بہت بڑی آزمائش کو سہ گئے اور قربانیاں دے گئے۔ کائنات میں ان کی طرح کی قربانیاں دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، آپ کی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ یہودی بغض میں آگے چلے گئے اور آپ کی والدہ محترمہ پر الزام لگایا اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنا، اور عیسائی اپنے ذہن میں بہت آگے چلے گئے اور خدا کا درجہ دے کے آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنا ٹھکانہ خراب کر بیٹھے۔ تو آپ کی وجہ سے بھی ایسے ہی بعض لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں الیاذ باللہ آپ کے بارے میں محبت نہیں ہوگی اور نفرت یا بغض رکھیں گے، تو یاد رکھنا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی انداز میں جو لوگ اتنا زیادہ آپ کو لے جائیں گے، وہ بھی ان کا ٹھکانہ بھی خراب ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وجہ سے بھی 2 ایسی جماعتیں بن گئیں، بعضوں نے میری تحقیر کی، میری حقارت کی، عزت کو کم کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی تباہ و برباد ہوئے، اور بعضوں نے میرے اندر ایسے الفاظ اور ایسی باتیں پیش کر دیں جو میرے اندر نہیں تھی، وہ بھی اچھا نہیں کیا، اور وہ بھی اپنا الزام غلط کر بیٹھے۔ الحمدللہ اہل سنت الجماعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اپنے ایمان کی بنیاد خاندان اہل بیت کی محبت کو سمجھتے ہیں۔ جو بندہ بھی خاندان اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے، ادب اور احترام میں کمزوری رکھتا ہے، تمام اہل ایمان اسے مومن نہیں تصور کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 صاحبزادے ہیں،
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی دو صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں تمام ہولناکی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ہیں، اور ان کا نکاح سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے صاحبزادے عبید اللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا، اور جو آپ کی دوسری صاحبزادی تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرح کے مسالک کے علماء نے اپنی کتابوں میں حوالے لکھے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو اولادیں دی تھیں۔ ایک آپ کے بیٹے تھے، ان کا نام زید تھا، زید بن عمر بن خطاب، اور ایک آپ کی صاحبزادی تھی رقیہ بنت عمر بن خطاب۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ ام کلثوم جب بیوہ ہوئی تو اس کے بعد دوسرا نکاح ان کا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے محمد بن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام طور پہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے دو ہی بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی 4 اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 شادیاں یک بعد دیگرے کی ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر بھی اللہ نے چاہا تو 1-2 جمعوں میں آپ سے تفصیلی میں بات عرض کروں گا۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خاتون کی ضرورت تھی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم کی پرورش بھی کر سکے، ان کی تربیت بھی ہو سکے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 7 سال یا 7.5 سال کی بنتی ہے، اور سیدنا حسین 1 سال آپ سے چھوٹے ہیں۔ سن 4 ہجری میں 5 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور سیدہ زینب آپ سے چھوٹی ہیں، اور سیدہ ام کلثوم اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ آپ کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی اچھا اور بہترین رشتہ مل جائے کہ جو ہمارے ان بھتیجوں کی صحیح پرورش کر سکے اور پھر ان کی صحیح تربیت کر سکے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے ایسی خاتون کا انتظام کیا۔ ان کا اتنا بڑا جگر ہے اور اتنی بڑی ان کی عقیدت ہے خاندان اہل بیت سے، اگر اسے ذکر نہ کیا جائے تو انتہائی نامناسب اور ناانصافی ہے۔ قبیلہ کلاب کی خاتون ہیں، ان کا نامی اسم گرامی فاطمہ بنت حرام ہے۔ یہ بنو جو ہے کہ خزاع کی ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور ان کا لقب ام البنین ہے۔ ان کے پاس جا کے رشتے کی بات کی، اور آپ سوچئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جیسا عظیم ہیرا، اسلام کا ناقابل فخر ثبوت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتی بھائی، اتنا عظیم شیر خدا فاتح خیبر جیسا رشتہ اور کون انکار کر سکتا ہے؟ بہرحال انہوں نے انکار تو نہیں کیا، رشتہ انہوں نے مان لیا کہ بالکل مجھے رشتہ قبول ہے اور میں نکاح کا پیغام قبول کرتی ہوں، لیکن میرا ایک مطالبہ اور میری ایک خواہش ہے، میری ایک شرط ہے۔ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط میری مانیں گے پھر یہ نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ اور عجیب، آپ حیران ہو جائیں گے، میں اپنی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ام البنین فاطمہ بنت حرام آج امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ پوری بات سنیں گی اور آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھی کہ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، جنت کی سردار، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی
ہم سب اہل ایمان کی ماں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مقابلہ تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی فاطمہ ہے اور اماں جان کا بھی نام بھی فاطمہ تھا، یہ چاروں صاحبزادے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں۔ اب اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں گے تو ان بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی، اس لیے میں یہ مطالبہ کرتی ہوں بھلے میرا نام فاطمہ ہے لیکن مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ نہ کہیں، مجھے کنیز فاطمہ، فاطمہ کی لونڈی کہیں، تو فاطمہ کی غلام ہے، اس نام سے بلائیں تو میں حاضر ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی بہت خوش ہوئے، کتنی دور اندیش، کتنی زیرک مزاج یہ عورت ہے کہ بچوں کو ماں کی یاد بھی نہ آئے اور ان کے سامنے ماں کا نام لے کے ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکا جائے۔ آپ آئیں اور آپ نے ایسی تربیت کی، اللہ اکبر، کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ ایسی تربیت کی، کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ام البنین کو 5 بیٹے عطا کیے۔ یہ جو ایک بیٹے نا عباس علم بردار جن کے ہاتھ میں کربلا میں جھنڈا تھا، یہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر بن علی وہ بھی ام البنین کے بیٹے ہیں۔ عمر بن علی وہ بھی اسی ام البنین کے بیٹے ہیں۔ عثمان بھی ان کے بیٹے ہیں، عبید اللہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد دی، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں لیکن بیٹا کہہ کے نام لے کر نہیں بلایا۔ مولا حسین کہتی تھی میرے سردار حسین، میرے سردار حسن، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت کی بھلے ہی آپ کے ستیلے بھائی ہیں لیکن ہے یہ امت کے سردار ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے بڑے ہیں۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی آپ نے نام لے کر نہیں بلایا، مولا علی کہہ کے بلایا کرتی تھی کہ جب پیارے آقا نے کہہ دیا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، علی بھی اس کے سردار ہے، مولا ہے۔ اور ایسی تربیت کی آج میری مسلمان بہنوں کے لیے، آج ایک ماں بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، جوان کرتی ہے، بہو کو بیاہ کے لاتی ہے تو وہ پہلی کوشش کرتی ہے کہ یہ بیٹا جو ہے ماں سے جدا ہو جائے، ماں الگ ہو، بس وہ بھوکی پیاسی سڑے مرے میری خدمت ہونی چاہیے، میرے گرد گھومنا چاہیے۔ یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی سوتن آ جاتی ہے، وہ آ کر کتنا ویر کرتی ہے، پہلی بیوی کے بچے رل جایا کرتے ہیں۔ ام بنین نے کیسا کردار دکھایا ہے، اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتی تھی، امام حسن، حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم کو پہلے آپ جو ہے کہ وہ کھانا دیا کرتی تھی۔ اور وہ کتنی عظیم عورت ہے جسے سیدنا حسن حسین اماں جی کہہ کے بلایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے 5 بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ نے زندگی میں کبھی بھی ان بڑے سرداروں سے کوئی کام نہیں کروانا، آپ غلام ہو، آپ نے غلام بن کے رہنا، خاندان اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ جب یہ کربلا کا میدان تھا، یہ 5 صاحبزادے ام البنین کے یہ شہید ہوئے ہیں۔ جب امام حسین کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ان سارے 5 بیٹوں کو ساتھ بھیجا، خود پوری تھی، کہا بیٹا میرے ان سرداروں پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے سارے صاحبزادے شہید ہوئے۔ سیدنا عباس علم بردار کے ہاتھ میں پرچم تھا، ان کا دائیں ہاتھ پہ تیر مارا، دائیں ہاتھ ٹوٹا، تلوار سے کٹا، آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لیا۔ اب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو پرچم نیچے گر رہا تو اپنے بازو سے رکھا۔ کافروں نے، منافقوں نے، فاسقوں نے آپ کے گھٹنے پر تیر مارا۔ جب گھٹنے کے قریب تیر لگا تو عباس علم بار نیچے جھکے۔ اب اس وقت آپ کے 4 بھائی حقیقی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے سیدنا امام حسین کو آواز دی کہ سردار میرے گھٹنے میں تیر آ چکے، میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو ہی تیر نکالنے لگے، یقین کریں جب اہل ایمان یہ واقعہ پڑھتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عباس علم بردار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سیدنا امام حسین نے پوچھا کہ عباس بھائی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں، تکلیف سے نہیں رو رہا، میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے پہ رو رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں زندگی کے آخری سانس تک
امام حسین کو کسی طرح تکلیف نہیں دوں گا، آج تک کبھی ایک گلاس پانی کا آپ سے نہیں مانگا، آج میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو تیر کھینچنے کی طرف بلا رہا ہوں۔ سیدنا حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ یہ محبت ہی علی المرتضیٰ کی اولاد کی، یہ عظمت ہے امام حسن اور حسین کی کہ آپ کے بھائیوں میں کیا پیار تھا۔ آج سکے بھائی پیسے کی بنیاد پہ، جائیداد کی بنیاد پہ، عہدے منصب کی بنیاد پہ بھائیوں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ یہ ام البنین کی تربیت تھی۔ انہیں اطلاع ملی اس واقعہ کربلا کے بعد آپ کے بچے شہید ہو گئے۔ آپ نے پہلی بات پوچھی، مجھے بتاؤ امام حسین کے حالت میں بتایا گیا کہ سیدنا امام حسین بھی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میرے بچے پہلے شہید ہوئے ہیں یا امام حسین پہلے شہید ہوئے ہیں؟ بتلانے والوں نے کہا کہ آپ کے 5 بیٹے یک کے بعد دیگرے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے کہ میرے بچے اپنے آقا پہ قربان ہوئے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی ہے جنہوں نے کس انداز میں آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں کو سنبھالا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تیسری شادی جو ہوئی ہے وہ لیلہ بنت مسعود سے ہوئی ہے، یہ بنو تمیم کی ہے۔ ان سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ اور ابو بکر۔ اس کے بعد تیسری شادی آپ کی اسماء بنت عمیس سے ہوئی ہے، یہ پہلے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق کی بیوی بنی۔ ان سے جو پہلے جو میں نے 2 نام لیے نا، محمد بن جعفر اور عبیداللہ بن جعفر، وہ دونوں انہی کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ان کی شادی ابو بکر صدیق سے علی المرتضیٰ نے کی، ان سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد تیسری شادی علی المرتضیٰ سے ہوئی، اسماء بنت عمیس کی۔ ان سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، عون اور یحییٰ، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے 2 صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی چوتھی شادی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بھانجی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب سے ہوئی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا آپ کو دیا تھا جسے محمد اوسط بن علی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اگلی جو شادی ہوئی ہے خولہ بنت جعفر بن قیس سے ہوئی ہے، جنہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عوان برادری جو اپنے آپ کو قطب شاہی عوان کہتی ہے، یہ محمد ابن حنفیہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو حنیف سے آئے تھے، تو یہ خولہ بنت جعفر بن قیس سے محمد ابن حنفیہ یا محمد اکبر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کی شادی اور ابو ام سعید بن عروہ بن مسعود ثقفی سے ہوئی، ان سے ام الحسن اور رملہ یہ 2 بیٹیاں آپ کی پیدا ہوئیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی آخری شادی مشہور شاعر عمر القیس کی بیٹی ممیات سے ہوئی، اس سے حارثہ نامی جو ہے کہ ایک آپ کے صاحبزادی پیدا ہوئی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے 19 بیٹے ہیں اور آپ کی 18 بیٹیاں ہیں۔ یہ تمام اہل سنت والاتجاع کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے 6 صاحبزادے آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئے تھے، اور آپ کے 6 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 5 ام البنین کے بیٹے جن کا بھی آپ کے سامنے میں نے نام لیا، اور 6 ہم سب کے ماتھے کا جھومر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ 1، سیدنا عباس علمبردار 2، جعفر 3، عبید اللہ 4، ابو بکر 5 اور عثمان 6۔ یہ 6 صاحبزادے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بڑے آقا اور سردار حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور آپ کے 5 صاحبزادوں سے امت میں اولاد چلی ہے، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، محمد ابن حنفیہ، عباس علمبردار اور عمر اطراف، ان سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد چلی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سن 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ دھوکہ اور یہ فراڈ ہوا، انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 12,000 خطوط لکھے گئے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھروسہ کیا اور پھر وہاں پہنچے۔ پہلے آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جب وہ پہنچے تو انہوں نے بتایا حالات بڑے مناسب ہیں، آپ سفر کر کے چل پڑے، آپ کے ساتھ گھر کا سارا کنبہ اور قبیلہ موجود ہے، 7-6 ماہ کے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ، علی اصغر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے راستے میں جا کر پتہ چلا کہ ان لوگوں نے داغا کی ہے اور پہلے جو گورنر سے انہیں بدل دیا ہے، اور وہاں جو ہے کہ اب گورنر تبدیل ہو گیا ہے، اور عبیداللہ ابن زیاد آ گیا۔ ابن زیاد کی وہاں داغا تھی اور اس کی غداری تھی، اس کی بدبختی اور اس پہ خدا کی لعنت تھی۔ اس نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا راستہ روکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھتا ہے کہ وہاں خور بن یزید بھی آیا تھا،
یہ خود بن یزید، یہ یزید کا بیٹا نہیں ہے اور ہے، انہیں بھیجا گیا۔ تو جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے حالات خراب ہو چکے ہیں اور 3 شرطیں آپ نے ان کے سامنے رکھی، یا تو مجھے واپس جانے دو، مدینہ چلا جاتا ہوں، یا مجھے میدان میں چلے جاؤ جہاد کے، جہاں مورچے ہیں وہاں جا کر لڑتا ہوں، یا تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں 1 to 1 اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ وہاں کہیں بھی ذکر نہیں آتا کہ میں یزید کی ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے ایک بات نہیں مانی۔ جب انہوں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی اور اس عبید اللہ بن زیاد ظالم نے کہا کہ ان کا کھانا پینا بند کر لو، ان کو تکلیف دو، خور بن یزید جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو زیادتی نہ کرو، یہ محمد کریم کا نواسہ ہے، امت کا مان ہے، ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تمہارے ساتھ خدا کا قہر اور غضب تمہارے پر نازل ہوگا۔ جب انہوں نے نرمی کی، کہا میں تو پانی بند نہیں کرتا، میں تو ان کا راستہ نہیں روکتا، پھر انہوں نے پیچھے سے دوسرا بندہ بھیجا اور اس نے آ کر ان کو معذور کیا، اور انہوں نے وہاں سے گھوڑے کو، کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور سیدھے امام حسین کے لشکر میں چلے گئے۔ کہا میں یہاں لڑ کے مرنا، شہید ہونا پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہوں۔ خور بن یزید پھر سیدنا حسین کے ساتھیوں میں شہید ہوئے۔ ان لوگوں نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، آپ نے وہ خط دکھائے، تم نے 12,000 خطوط لکھے ہیں۔ سیدنا زین العابدین نے بھی کہا، کتابوں موجود ہے، سیدھا زینب کبریٰ نے کہا ظالموں تم نے خود خط لکھے، ہمارے ابو کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، چچا جان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تم نے یہ معاملہ کیا ہے، آج میرے بھائی حسین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو۔ اسی انداز میں گفتگو ہو رہی تھی تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سامنے آتے ہیں، سیدنا حسین ان کو پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم پیچھے ہو جاؤ، تم آگے نہیں آؤ گے۔ انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ میرے ابو جب وفات کا وقت قریب تھا، میرے ابو نے ایک تویز مجھے دیا تھا، یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب وہ تویز نہیں تک رکھا تھا کہ میرے بیٹے اگر تیری موجودگی میں چچا جان سیدہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مشکل وقت آیا، سب سے آگے ہو کر تم نے دفاع کرنا اور جان پیش کرنا۔ کہا کہ دیکھیں چچا جان یہ میرے ابو کی وصیت ہے، میں پیچھے نہیں رہ سکتا، آپ کے فرنٹ پہ لڑ کے میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسن کے بیٹے بھی وہاں فرنٹ پہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ بارہ ظالموں نے، بدبختوں نے پھر ایسی زیادتی کی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سیدے کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی لعنت اور پھٹکار ڈالی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا، ان کی بیٹی نے عجیب ایک جملہ کہا تھا، یہ حسین قرآن کا قاری ہے، یہ حسین نمازی ہے، اگر تم آج حسین ابن علی کے ساتھ زیادتی کرو گے یاد رکھو نہ تمہیں قرآن ملے گا نہ تمہیں نماز ملے گی۔ اور آج بھی دیکھ رہے ہیں ان کے دشمنان کے پاس نہ قرآن ہے اور نہ نماز ہے، قرآن سے بھی محروم ہے، نماز سے بھی محروم ہے۔ بہرحال اس میں یزید کا بھی کردار ضرور موجود ہے، اگر وہ عبرتناک سزا دیتا، ان قاتلین کو سزائے موت دیتا، انہیں عبرت کا نشان بناتا، پھر تو بات ہو سکتی تھی۔ اس کا خاموش رہنا اور کارروائی نہ کرنا، وعدہ کرنا، مجرم میں برابر کا ملوث ہونا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خاندان اہل بیت کی یہ خواتین یزید کے پاس میں شام میں پہنچی، یزید کی جو بیوی تھی جب انہیں پتہ چلا اتنی چیخی اور چلائی، اس کی آوازوں کی ساتھ یزید کا محل گونج اٹھا اور بھاگتی اس سامنے اس کا ظالم یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا ظلم کیا ہے، خاندان اہل بیت پہ شب خون مارا گیا ہے۔ اس نے کہا تم گھر جاؤ میں اس کا انتظام کرتا ہوں، لیکن طریق گواہ ہے اس نے کسی بھی قاتل کو قتل نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو بھی پاک صاف نہیں سمجھتے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں۔ بہرحال وہ بھی ملوث نظر آتا ہے، اقتدار اس کا تھا، اس کی حکومت تھی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدائی اشعار میں ایک بات کی تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عزت اور کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دھڑک دھڑک کے دل بول اٹھا، دھڑک دھڑک کے دل بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ ہر اہل ایمان کا دل اہل بیت کی محبت میں لبریز ہے کہ دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ مقام اہل بیت دیکھ کے سبھی کہ سب بے مثال ہے، خاندان اہل بیت ہر ایک بے مثال ہے، مقام اہل بیت دیکھ سبھی کے سب بے مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین بے مثال ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ جو آخری بات میں کہنے لگا ہوں، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے،
ہو اس سے بڑھ کے کیا جیت، ہو اس سے بڑھ کے کیا جیت، یزید تھا حسین ہے، حسین زندہ ہے اور حسین کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی جو میں کہنا چاہتا ہوں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تقریباً 57 سال ہے۔ 7 سال آپ نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں رہے اور اس کے بعد 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک زیادتی اور ظلم ہے کہ 7 سال کا بچپنا بیان کیا جاتا ہے اور 61 سال کی بڑھاپے والی عمر 57 سال کی بیان کی جاتی ہے۔ ایک تاریخ کا طالب یہ ضرور سوال کرتا ہے کہ سیدنا حسین بن علی کا بچپن کہاں گزرا ہے، سیدنا حسین بن علی نے علم کن سے پڑھا ہے، حدیث تفسیر فقہ کن سے حاصل کی ہے، نمازیں کن کے پیچھے پڑھی ہیں۔ یہ محبت کا پیغام ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر سے لے کر 57 سال کی عمر تک، یہ 56 سال تک مدینہ میں گزارے۔ مدینہ پاک میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، سیدنا عمر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، سیدنا عثمان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، انہیں اپنا مقتدا اور رہنما مانا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں اصحاب صفہ کے ادارے میں ان سے علم حاصل کیا ہے اور ان کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار تھا۔ 3-4 منٹ مجھے آج فالتو دیں گے، پھر انشاءاللہ میں بات موضوع سمیٹ رہا ہوں۔ اتنا پیار تھا خاندان اہل بیت کے ساتھ ان صحابہ کرام کا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سیدنا آج ایک بڑا نام مشہور ہے، میں نے صبح بھی عرض کیا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ امام جعفر صادق جو ہیں یہ سیدنا حسین کے یہ تقریباً پوتے کے بیٹے لگتے ہیں، اور ادھر سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی کے آگے نواسے لگتے ہیں۔ میں آپ کو شجرہ سناتا ہوں، آپ غور کریں۔ ادھر علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا حسین ہیں، سیدنا حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر ہیں جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے۔ ادھر ہیں ابوبکر صدیق ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، محمد بن ابوبکر اور عبد الرحمن بن ابوبکر۔ محمد بن ابوبکر کے بیٹے ہیں قاسم، اور ادھر سے عبد الرحمن بن ابوبکر کی بیٹی ہے اسما۔ قاسم اور اسما کی آپس میں شادی ہوتی ہے، ان سے ایک ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے ام فروہ، ادھر سے ان کی بیٹی ام فروہ ہے۔ ادھر امام الزین العابدین کے بیٹے محمد باقر ہیں۔ آپ ساری کتابیں پڑھیں، میں چیلنج کرتا ہوں، یوٹیوب میں دیکھیں، ہر جگہ سرچ کریں۔ ام فروہ جو سیدنا صدیق اکبر کے ایک پوتے کی بیٹی ہے، دوسری پوتے کی بیٹی ہے، اس کا نکاح امام باقر سے ہوتا ہے۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حسین رضی کے پوتے ہیں۔ ان دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے 2 دفعہ پیدا ہوا، یعنی ایک پوتی جو ہے وہ میری بنتی ہے، بڑی نانی بنتی ہے، اور دوسرے جو پوتے ہیں وہ میرے دادا بن رہے ہیں۔ تو یہ آپس میں کتنا پیار ہے۔ امام باقر جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور عبد الرحمن ابن ابوبکر کے آگے چل کے یہ داماد بنتے ہیں، ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ محبت نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، کیوں رکھا؟ اگر یہ لوگ غاصب تھے، آپ کی خلافت کو غصب کیا تھا، تو پھر انہوں نے ان کے نام پہ نام کیوں رکھے؟ نام رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو ان سے محبت اور پیار تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر کا، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسین بن علی گلی سے گزر رہے ہیں اور ساتھ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کو یہ کہتے ہیں، دوستو یہ جو مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے خطاب کا بیٹا، یہ ہمارا غلام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کو یہ بات اچھی نہ لگی، بہرحال انہوں نے گھر میں بات کی۔ جمعے کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب نے کاغذ پنسل دی، جاؤ لکھ کر لے آؤ۔ سیدنا حسین کے پاس گئے کہ حسین آپ جو کہہ رہے تھے میرے بابا کہتے ہیں لکھ کے دو۔ سیدنا حسین نے لکھا، عمر بن خطاب ہمارے خاندان کا غلام ہے، بقلم خود حسین ابن علی۔ سیدنا عمر نے اس رکے کو چوما، ساری کتابوں میں تاریخ میں موجود ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر یہ میری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکا حسین کو ضرور لکھنا، میں اسی پہ اپنی بخشش سمجھتا ہوں۔ یہ صحابہ اہل بیت میں محبت ہے۔ میں اس طرف پیغام دیتا ہوں، یہ عشرہ ذوالحجہ یہ محرم ہمیں پیغام دیتا ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، خاندان اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ سیدنا حسین کی جو پہلی 7 سالہ زندگی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں درمیان کے 50 سالہ زندگی کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جنگ سیاست کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کا نشہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے ساتھ معاملہ تھا۔ آپ کسی اعتبار سے بھی سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے ساتھ یزید نہیں مل سکتا۔ حسین ہمارا ایمان ہے، حسین ہمارا فخر ہے، حسین ہمارا مان ہے،
ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی، آج چھوٹا بچہ ہو ہم گاڑی کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے، نابالغ بچہ ہو ہم کاروبار پہ اس کو نہیں بٹھاتے۔ حسین کے کیا کہنے، 7 سال کی عمر میں پیارے آقا نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ عظمت اور شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین اور حسن یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدنا حسین اگر اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے جاتے، آپ نے 6-7 ماہ کے بچے کو شہید نہ کرواتے۔ آپ کا جانا اس بات کے لیے تھا، پیغام دیا تھا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایوں میں، نماز عشق ہمیشہ ادا ہوتی ہے بیت اللہ کے تلواروں کے سایوں میں۔ گردنیں کٹا کے بتا گئے کربلا والے، کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے سیدنا حسین بن علی اور آپ کا پورا خاندان کربلا میں پیاسا شہید ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات مان لی جائے، وہ اس دن پیاسے شہید ہوئے ہیں اور ہم پوری دنیا میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ بات سخت ہے، اس کو مائنڈ نہ کریں، بات حقیقت ہے۔ اگر 10 محرم کو میری اور آپ کی ماں یا باپ مرے، بھوکے اور پیاسے مرے، تو کیا اس دن ہم پانی کی سبیل لگائیں گے؟ اس دن ہمارا رو رو کے برا حال ہوگا، ہمارا دل غمزدہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ بھوکے اور پیاسے گئے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، جملہ بڑا سخت ہے لیکن میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ آپ کے معدے ہضم نہیں کر سکتے۔ ہمیں سیدنا حسین کے مشن کو اپنانا چاہیے۔ سیدنا حسین نے تلواروں کے سایوں میں نماز نہیں چھوڑی۔ ہم دعویٰ محبت کا بڑا کرتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے۔ سیدنا حسین نے جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، فاسق کو فاسق کہا ہے، فاجر کو فاجر کہا ہے، اسے بیعت کا اہل نہیں سمجھا، بیعت نہیں کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو غلط ہے غلط کو غلط کہیں، سچ کو سچ کہیں، انصاف کی بات کریں، زیادتی اور ظلم کی بات نہ کریں۔ جس کو جو مقام خدا نے دیا ہے وہ مقام دیں۔ دنیا میں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، اللہ کے بعد بڑا مقام میرے اور آپ کے آقا کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد مقام آتا ہے دنیا میں انبیاء کے بعد، ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، پھر علی کا ہے، پھر سیدنا حسن کا ہے، پھر سیدنا حسین کا ہے، پھر یوں ہی ترتیب سارے صحابہ اہل بیت کی ہیں۔ اس لیے آج یہ عزم کر کے اٹھیے کہ سیدنا حسین ابن علی جس کاز اور مشن پہ شہید ہوئے ہیں، ہم نے اس کاز اور مشن کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہم دعویٰ محبت کا ضرور کریں، نماز ایک نہ پڑھیں، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ قاری قرآن تھے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، وہ نمازی تھے، ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں حق سچ کے لیے اپنے بچے تک قربان کیے، ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے نوجوان بچوں کو داڑھی رکھوانے پہ تیار نہیں ہیں، مسلمان بہنیں اپنی جوان بچیوں کے سر پہ دوپٹہ کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ اماں فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب وہاں موجود ہے، دنیا کہتی ہے دوپٹہ اتر گیا تھا، بال نوچنے شروع کر دیے تھے، یہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ اماں فاطمہ کی بیٹی پہ وہ حیادار تھے، وہ پاک باز تھے، وہ اماں فاطمہ کی بیٹی تھی، وہ تو اندھیرے میں بھی اپنا چہرہ ننگا نہیں کرتی تھی، وہ حیا اور عفت اور عظمت کے پیکر ہیں۔ آج اس دنیا میں کسی اللہ والے کی بچی نیک بن جاتی ہے تو کیا اماں فاطمہ صلی اللہ والے کی بیوی سے نہیں کمتر ہے؟ جنہیں اللہ نے جنت کا عظیم مقام دیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو پل صراط کے اوپر ایک وقت آئے گی، آواز آئے گا سارے گردنیں جھکا لو، فرشتے بھی نظریں جھکا لو، دنیا حیران ہوگی، انبیاء گزر گئے ہیں، آج کس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ چند لمحوں کے بعد آواز آئے گی سیدۃ النساء الجنہ، نبی پاک کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ ان کے لیے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹیوں نے گربان چاک کر دیے اور سر ننگے کر دیے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو انصاف کی بات ہے وہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ اگر سیدنا امام حسن امام حسین کے بارے میں یا ان کے خاندان کی کسی فرد کے بارے میں بھی کسی کے دل میں رائی کے دانے جتنی میل ہوئی، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، وہ اسلام والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پیارے آقا نے کسوٹی اور معیار دی ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا علی جو آپ سے بغض رکھے گا میرا اس سے بغض ہے، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے خدا کے بغض ہے، اور خدا کے بغض والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ خاندان اہل بیت کی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیجئے، اور جس مشن کے لیے سیدنا حسین نے قربانی دی ہے اس مشن کو اپنائیے، اور پھر قیامت کے دن ان کی نظروں میں سرخرو ہو جائیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں خاندان اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی عزت و عظمت پہ قربان ہونے کی توفیق عطا